اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں، قدر والی رات میں نازل کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات تاک رات ہے، اور نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آج یہاں گلف میں اور یہاں بحرین کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا موقع ہے کہ ہمت کریں اور اس رات کو خوب اللہ کی عبادت کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، اللہ کا ذکر کریں، ایمان کی باتیں کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اور یہ چند راتیں ہیں، یہ 5 ٹوٹل راتیں بنتی ہیں، آج پہلی رات ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اس رات کی عبادت کرنے اور اس میں خوب فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ اس پوری زمین کے اوپر کفر و شرک کے اندھیرے میں صرف ایک یہ شمع روشن ہے، ایمان خالص کی، اور اللہ کے بندے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ جو دعوت اٹھی تھی 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگو تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ قوم جو اور معبود بنا بیٹھی، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، ساری صفات جو اللہ کی تھیں عربی کے اندر اللہ کے نام تھے، ان کا ترجمہ کر کے انہوں نے اردو کے اندر یا دوسری زبانوں میں انہوں نے بندوں میں دے دیں۔ کسی کو کھوٹی کھری کرنے والا، اندازہ لگے یہ انسان ہے اور کھوٹی کھری کرتا ہے، اور انسان ہے اور مرنے کے بعد دیتا ہے مٹھیوں بھر بھر کر، گنج بخش ہے، خزانے بخشتا ہے، اور پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہے، پھر بھی ان سرفروں کو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دانشور، ان کے بڑے بڑے لیڈر سیاسی ہوں یا مذہبی ان کے لیڈر ہوں یا عسکری لیڈر ہوں، بالکل ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ان کی آنکھیں بالکل بند ہیں۔ اور قبروں کے اوپر، ان نامراد قبروں کے اوپر، ان شوالوں کے اوپر جو بت ہیں امت مسلمہ کے، اور جس طرح ہندوؤں کی مورتیاں ہوتی ہیں اس طرح یہ بھی تصویریں پوجتے ہیں، گنبد پوجتے ہیں، مزار پوجتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے بالکل منع کیا تھا کہ دیکھنا قبروں کو پکا مت کرنا، ان کے اوپر عمارت نہ بنے، کوئی قرض نہ لگے، کوئی عرس اور میلہ نہ ہو، مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے۔ لیکن کہاں یہ مانتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ اپنے مولویوں اور پیروں کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے وڈیروں کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے افسروں کی باتوں کو مانتے ہیں، اور اپنے سیاسی لیڈروں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کو بالکل پیچھے پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو۔ اس وجہ سے ان کی یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، اور کوئی سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کوئی جماعت اسلامی کے روپ میں آیا، کوئی تنظیم اسلامی بنا کے کفر و شرک پھیلا رہا ہے، کوئی صوفی ازم کو پروموٹ کر رہا ہے، کوئی قادیانیت کو، کوئی رافضیت کو، کوئی انہی کو اپنا امام بناتا ہے، کوئی ان کو اپنا لیڈر بناتا ہے، امیر جماعت بناتا ہے۔ وہ کہاں ہے ایمان خالص کے اوپر؟ کوئی ایک تو بتاؤ، کوئی ایک جماعت بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو۔ باقی پوری دنیا کے اندر جو کفر شرک پھیلا ہوا، اللہ کے غضب کی نگاہ پھر گئی ان کے اوپر، اور ہر جگہ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، کہیں میزائلوں کی، کہیں توپوں کے دانے کھلے ہوئے ان کے اوپر، کہیں ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں، اور کہیں ایٹم بم کرائے گئے ہیں، اور مزید تیاری ہو رہی ہے ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی۔ یہ تباہی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہے۔ جس طرح مالک فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہو گیا ہے، افراتفری پھیل گئی ہے، یہ انہی لوگوں کی، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ توبہ کر لے انسان، اللہ کے فرما بردار بن جائے، تو مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں دیہاتوں والے، یہ زمین کے اوپر رہنے والے، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے،
اور پھر ڈر کر زندگی بسر کرتے. کیا جاتا تھا اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لیتے. مالک فرماتا ہے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے ہم ان کے اوپر کھول دیتے، پرنالے ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کے کرتے. لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلایا، ایمان خالص کی بات کو نہیں مانتے ہیں، باقی ساری بات مانتے ہیں جو ان کے بڑے ہیں، ہر ایک بات، اور بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور سب کچھ ہیں، لیکن ایمان خالص کی ان کو ہوا نہیں لگی ہے. ایمان خالص اور توحید کی بات کی جائے جو شروع ہوتی ہے کفر بالطاغوت سے، کہ ان طاغوتوں کو کفر کرو. ان کو سروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اللہ کے دشمنوں کو، جنہوں نے کفر شرک پھیلایا ہے. قبر پجوائی ہے انہوں نے کہ یہ بابا جی زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. سورے اس کے اندر ملوث ہیں، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، نووی، یہ سارے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں یا ڈاکٹر اسرار یا علی انجینئر یا توصیف الرحمان طارق جمیل یا طاہر القادری یا فضل الرحمان یا منور سلطان یا قاری خلیل الرحمان یا محمد حنیف، یہ سارے شرک کے ساتھ ان کے اندر رابطے رہے بے ایمانوں کے. کوئی ایک بھی شرک سے نہیں بچا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ پایا جاتا ہے. لہٰذا مومنو خوشیاں مناؤ جو اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک نے اس پوری انسانیت میں سے آپ کو چھانٹا ہے، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان کی یہ شمع روشن ہوئی ہے، میرے پیارے بھائی اس کو بجھنے نہ دینا. بالکل اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ اپنے مومن بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا ہے. وہ مالک اپنے بندوں کو گرنے نہیں دے گا. مالک باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا جو مخلص ہوں گے. اللہ کا وقار ان کے دلوں کے اندر ہوگا، اللہ کی عزت ان کے دلوں کے اندر ہوگی. اور یہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، نہ قدری کی ہے، نہ شکری کی ہے، ان کو مالک نے بالکل اپنے در سے راندہ کر دیا ہے، ان سے قیادت چھین لی گئی ہے. اور اب یہ ایمان خالص کے وہ حامل نہیں رہے ہیں. چاہے توحید کا نام لیں، چاہے منو ٹنوں والے دعوے کریں ایمان خالص کے، ان کے سارے دعوے ان کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے. یہ واسطے وسیلے والے، جو بے حق حرمت فلاں والے، اور یہ چوریوں والے، اور یہ تعویذ گنڈے والے، یہ عرس اور میلے والے، یہ جمہوری والے، یہ پیری مریدی والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے دشمن ہیں. یقین کرو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل بڑی سختی کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ، ابھی تو ان کے اوپر بڑا ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اگر یہ باز نہ آئے تو بڑی سختی ابھی آنے والی ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے. فلسطین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی درود و منیت، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی، لیکن ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایمان خالص کی بات سے یہ بالکل متنفر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دعائیں بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، اور ہر انداز سے. ہمارا تو بس ان کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ ان کو دعوت دیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. یقین کیجیے جو کفر شرک والا ہے، کوئی ہو، ہمارا قریبی ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ ہی کا نہیں ہے، وہ ہمارا اس نے کیا ہونا ہے. لہٰذا ہم ان سے بالکل نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ان فرقوں سے، ان مسلکوں سے، اور جمہوریت سے، اور صوفیوں سے، اور پیروں سے، اور بالکل ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنو لوگوں، گواہ رہنا. اور ہمارا مالک بھی اس بات کے اوپر گواہ کہ ہم تم سے بیزار ہیں.